بولا مولا ایک خلیفہ جو تو بنائے گا اس میں فساد نہیں ہوگا, دنگا نہیں کریں گے لوگ, ایک دوسرے میں خون گرازی نہیں کریں گے. تو اللہ نے فرماتا ہے اے فرشتوں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. یعنی اللہ کو پتا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی بے نمازی ہوا بھی, کوئی بے نمازی ہوگا بھی, تو کوئی تہجد پڑھنے والی بھی ہوں گے. اگر دنیا میں کوئی فرعون ہوگا تو موسیٰ جیسا بھی ہوگا, کوئی ابو جہل جیسا بھی ہوگا تو میرے آقا مولا علی جیسا بھی ہوگا. اللہ نے اپنے بندوں کو ایسی قدرت سے بنایا کہ پوچھو مت, اور اتنی محبت کرتا اللہ بندوں سے, اتنی محبت کرتا ہے کہ پوچھو مت. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی ڈھونڈتی ہوئی, کیا بات ہے؟ بولے یا رسول اللہ میرا بچہ کھو گیا ہے. چھوٹا بچہ تھا, ڈھونڈ رہی تھی, دودھ پیتا بچہ گم آ گیا, پتہ نہیں چل رہا کدھر گیا. صحابہ کو فرمایا صحابہ ڈھونڈو اس کا بچہ کدھر ہے. جب صحابہ بچے ڈھونڈنے لگ گئے تو نبی کریم نے فرمایا کیا رحمان ہے تو مولا, اللہ کتنا بڑا رحمان ہے کہ ماں کو بچہ نہیں ملا تو ڈھونڈنے لگی بچہ میرا کدھر گیا. کتنی محبت کرتا ہے ماں سے, بچے سے ماں کتنی محبت کرتی ہے. تو نبی کریم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا, یہاں تک کہ اگر تم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہو تو اللہ انتظار کرتا کہ میرا بندہ معافی مانگے گا. کتنا رحمان ہے وہ. اللہ نے فرمایا بندوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی, فیصلے بنائے, اور اللہ بندوں سے اتنا راضی ہے, اتنا راضی ہے کہ کوئی جان نہیں سکتا کہ اگر اس ماں کو بچہ مل جائے اور اس ماں کو کہا جائے کہ اے ماں, اے بہن, یہ بچہ جو تجھے ملا ہے اس بچے کو تو آگ میں پھینک دے, تو ماں کیا کہ ارے اس میرے بچے سے میں اتنی محبت کرتی ہوں کہ اس کو گرم ہوا نہ لگنے دوں. ایک گرم ہوا نہ لگنے, یعنی کہ دھوپ کی کنار بھی نہ پڑنے دوں, میرے بچے کو اتنا رکھتی ہوں. تب بتا جب ماں اتنی محبت کرتی ہے بچے سے تو رب کیا کہتا ہے؟ رب فرماتا ہے لوگوں تمہاری ماں کے دل میں جو ماں باپ میں دل دھڑکتا ہے اس میں میری رحمانیت کا کچھ حصہ ہے. جب وہ تم سے محبت کرتی ہے تب بتاؤ جب تمہاری رحمان کے کچھ حصے میں جب ماں اتنی محبت کرتی ہے بچوں سے, باپ کرتا ہے, تو میں کتنی کرتا ہوں گا. فرمایا میں اتنی کرتا ہوں کہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں. رحمان ہے وہ, اتنا بڑا رحمان ہے کہ پوچھو مت. ہر بندے سے محبت کرتا ہوں, کوئی بڑے سے بڑا گنہگار بندہ بھی ہو تو اللہ محبت کرتا ہے. اور اس کی محبت ایسی ہے کہ ایک طرح بھی ہے, کیا کہہ دوں میں, اللہ کی محبت کون سی ہے؟ ایک طرف ہی ہے. اور جو ایک طرف میں سے نکل کے جب بندے سے اللہ سے کوئی محبت کرنے لگ جاتا ہے تو سمجھ لو وہ محبت ولایت تک پہنچاتی ہے, وہ اولیاء بنا دیتی ہے, نیک بندوں میں داخل کر لیتی ہے. لیکن اللہ نے ایک طرف سے محبت کر رکھی ہے کہ میں تو کرتا ہی ہوں. کیا خوب عادت تھی ابراہیم علیہ السلام کا. آپ قصہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام کھانا کسی کو لے کے, ساحل کو ساتھ میں لے کے کھاتے تھے. تو ایک دن آپ کو ملا نہیں, میں آپ کو تازہ کر دوں, خالی ملا نہیں کھانے کے لیے. آپ ڈھونڈنے گئے تھے, ایک بندہ ملا, بھائی آپ بٹھائے, کھانا ملا ہے, کھانا کھلایا. تو آپ نے فرمایا بولو بسم اللہ. بولے کون ہوتا ہے؟ کیا فرما دیا؟ بسم اللہ میں کیوں بولوں, اور میں تو مانتا نہیں کون ہے بسم اللہ. آپ سمجھ رہے؟ تو بسم اللہ بولنے تیار نہیں تھا. ابراہیم صلی اللہ تو نے میرا رب کو نہ بھرما بولنے کا, اللہ کا نام لینے سے انکار کرتا ہے, چل ہٹ جا نہیں کھلانا. بھگا دیا. اللہ نے تاتکالی وحی نازل کری, اے میرے خلیل, اے میرے نبی, اے میرے ولی, سن اس بندے کو تو نے کیوں بھگایا؟ بولے مولا وہ تیرا نام لینے سے انکار کرتا تھا. ارے تیرے سامنے ایک مرتبہ انکار کر دیا, ایک مرتبہ انکار تیرے بولنے سے انکار کر دیا, تو نے باہر نکل دیا. یہ پیدا ہوا تب سے میں کھلا رہا ہوں, میں تب سے کھلا رہا ہوں اس کو. آپ کی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بتاؤ کہ اللہ نے اپنی محبت سار کر دی ہے, اب بندہ باقی ہے اس کو کرنے کی کہ وہ اللہ سے محبت کرے.
माँ के दिल में बच्चों के लिए मोहब्बत है, वो अल्लाह की रहमत का हिस्सा है। बाप के दिल में बच्चों के लिए मोहब्बत है, वो अल्लाह की रहमत का हिस्सा है। तो जो हिस्से डालकर इतनी मोहब्बत करा दे, तो जो खुद हो कैसा हो, वो अल्लाह अफजल है। सिर्फ उससे मोहब्बत करने वाला चाहिए। और जब उससे कोई मोहब्बत कर लेता है, कसम उज़्ज़ल जलाल की, उससे मोहब्बत करने वाले से और उससे जो मोहब्बत कर रहा है, फिर वो उसका दोस्त हो जाता है। और फिर कहता है, बंदा अभी तक तू मेरे तरफ था, अभी तक तू मेरी सुनता था, अब मैं तेरी सुनता हूं। अक्की बाजी पढ़ देता अल्लाह। आप सुनने के लिए मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत क्या है? अरे अल्लाह के तबारक व तआला की मोहब्बत वो है जिसने उसने पूरा खलक को वजूद में लाया। पूरी कायनात मिलकर भी ये आग की रोशनी नहीं बना सकती। वो कैसा रहमान है कि एक ही गले में से खाना भी उतारता है और सांस भी ले आता है। अरे जब खाना खाता है तब भी सांस लेता है, पानी पीता तब भी सांस लेके एक दूसरे में मिक्स ना होना चाहिए। अरे कैसा रहमत वाला है। अरे तू कोको कोला पी ले, काला शरबत पी ले, पीला शरबत पी ले मेरे भाई, लेकिन तू देख अल्लाह उसको छानता कैसा अपने जिस्म से, उसका सब बनाया हुआ है। आज उसकी इतनी बड़ी फबी अल्लाह रब्बी कुमा तो जीवन, अरे उसकी नेमत है। वो अपने नियमत का ध्यान रखता है, लेकिन उसकी नेमत दी हुई के अंदर हमने खयानत कर दी। क्या कर दी? हमने उसके दिए जिस्म से, उसके दिए रूह से, उसके दिए हुए खाने से, उसके दिए पीने से, उसके दिए घर से, उसके दिए घर बार से, उसके दिए हुए बच्चों से, उसके दिए हुए सब कुछ से आज हमने खयानत कर रखी है। बंदा बोलता है अल्लाह की नेमत है। क्या दिया? मेरा घर अल्लाह की नेमत, मेरी बीवी अल्लाह की नेमत, मेरे बच्चे अल्लाह की नेमत। अल्लाह अल्लाह करीम, 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे, अल्लाह की नेमत। अरे मेरे भाई बराबर देख फबी अला नबी को माता कंजीबान, अल्लाह की नेमत है। पर अल्लाह की नेमत गिनाई कब? जब वो घर के अंदर तेरी बीवी बच्चे नमाज और कुरान तिलावत करते हो, जब वो घर अल्लाह की नेमत हुई। वो बीवी सुन्नत फातिमा जोहरा अलैहिस्सलाम की और नक्शे कदम है फातिमा जोहरा की और नबी की सुन्नत बच्चे लेकर चलते हो, तो बच्चे नेमत है, औरत नेमत है। वो तुझे धन और दौलत जो दे रखी अल्लाह ने, वो नेमत तब गिनाएगी जब से तू गरीब और मिस्किनों का ध्यान रखता हो। जब हम ये काम कर ही नहीं सकते तो ये नेमत हमारी दुश्मन हो गई। ये नेमत ना हुई, ये हमने नेमत से खयानत कर दी, हमने ध्यान नहीं दिया, अल्लाह से मोहब्बत छोड़ दी। और अल्लाह की मोहब्बत तो क्या बताऊं मैं। आज जिसको मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह बोलते हैं, अरे पूरा घर बार खानदान छोड़कर निकले दीन सीखने के लिए, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए, जिसे हम गौसे आजम अलैहिस्सलाम बोलते हैं, गौसे पाक बोलते हैं। उन्होंने बचपन के अंदर से ही 14 साल की उम्र में अपना कारोबार छोड़कर, घर बार छोड़कर मां से मोहब्बत करना बंद कर दिया। सोच लो, मदरसे भेज के तो देखे अपने बच्चे को, अपने बच्चे को मदरसे भेज के देख, मेरी बहन मेरा भाई जब पता चले कितनी तकलीफ होती है। वो मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सब कुछ छोड़कर आए, तब अल्लाह ने दम अता फरमाया। आज इनको अली मौला कहते हैं। उस अली मौला से पूछ, मौला कायनात को मौला कायनात लक़ब कैसे मिला? और उनका दर्जा इतना बुलंद पंजतन में क्यों है? अनफुसना नफुसुम, क्यों नबी की जान बताई है? जिस तरह नबी के पास कोई दुनिया की दौलत ना रही, इसलिए मौला कायनात के पास ना रही। इतना ही कमाते थे जितना उनको जरूर होती थी, और बस्ता गरीबों में तकसीम कर देते, दूसरे दिन का नहीं रखते। अल्लाह ने हमारे पास हर तरह से मोहब्बत करी, हर तरह से मोहब्बत करी उसने। यार देखो, तुम गौर के देखो तुम्हारा जिस्म कैसे बनाया। मान लो अगर हाथ अगर लूला बना देता, एक पांव काट देता, एक आंख अंधी कर देता, कान बेरा, अरे जीबान ना होती है लेकिन आवाज ना रखता, और सब कुछ देने के बाद उससे हमने मुंह मोड़ लिया। ना 5 वक्त की नमाज में से हमारे पास 2 वक्त की नमाज नहीं है। सहरी से ना हम सुबह की नमाज पढ़ सकते हैं, ना सर मगरिब की नमाज पढ़ सकते हैं। अरे सब छूटने के बाद आराम करता है बिस्तर पे आके, लेकिन ये नहीं सोचता है कि ईसा की नमाज बाकी है। अरे अल्लाह तुझसे कितनी मोहब्बत करता है बंदा, कितनी मोहब्बत करता है कि तेरे पीछे फरिश्ते लगा दिए। वो चाहता तो कुछ नहीं करता, लेकिन कहता फरिश्तों जाओ, मेरा बंदा मुझे एक फेरी अगर बुला ले, एक फेरी, तो कहना बोल क्या चाहता है।
لیکن بندہ آج اتنا گمراہ ہو چکا ہے دنیا کے اندر کہ اللہ کو یاد کرنے سے ہم سے تیار نہیں ہے. ارے بڑا رحمان ہے وہ, بڑا معاف کرنے والا ہے, بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے مولا. ایک پھری توبہ کر کے دیکھ, ایک پھری معافی مانگ کے دیکھ, اس سے دوستی کا آگے ہاتھ تو بڑھا کے دیکھ. ارے جس دن دوستی کا اللہ سے ہاتھ بڑھا لیا, جس دن پارٹ ٹائم پڑھنے لگ گیا نماز, جس دن اچھے لوگ سے بیٹھنے مل گیا, جس دن حلال کھانا کھانے لگ گیا, ارے اچھے سے دوست نیک بندے دوست بنانے لگ گیا, اس دن تو کامیاب ہو جائے گا. اس دنیا میں آنا تیرا کامیاب ہو گیا, ورنہ دنیا میں تو آیا ہی تو نہیں, گمراہی میں ہے تو کوئی کام کا نہ ہوگا. آ جاؤ میرے بہن بھائی, سیدھے راستے پہ آ جاؤ. اللہ بڑا کریم ہے, بڑا رحمان ہے, بڑی رحمت سے بنایا ہے اور بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. وہ ہم نماز نہیں پڑھی پارٹ ٹائم کی, روزے نہ رکھے, پیسہ ہونے کا عمرہ نہیں کرا, زکات خیرات نہیں دی, یتیموں کو ساتھ نہیں دیا, ودواؤں کو کبھی مدد نہیں کری, لیکن اللہ نے سزا نہ دی ہمیں. ہم نے گناہ کرے چھپ کر, اوپن نہ کرو, جانتا ہے قادر ہے, لیکن ہمارے اوپن نہ کر اس نے. وہ رحمان ہے, معاف کرتے ہوئے چلا گا. آج تو کل میرا بندہ معافی مانگے گا, میں معاف کر دوں گا. ارے وہ اپنی رحمان سے چل رہا ہے, اور ہم لوگ جس دن وہ کہاں روپے آ گیا, زبا روپے آ گیا, اس دن کیا ہوگا؟ اس دن کا انتظار کر جس دن کہاں روپے آ گیا, وہ کہاں زبارو ہو جائے گا, اس دن تک بچھا دیا جائے گا, میزان ہو جائے گا, اس دن فیصلہ ہوگا. کیا جواب دیں گے رب کے سامنے؟ رب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا. بولتے ہوئے کیا چلوں, ایک صحابہ کرام ہے, ایک صحابہ کرام تھے, اپنے بچوں کو وصیت کی کہ میرے بیٹے اگر میں مر جاؤں نا تو مجھے کسے بلانا مت, رات کے ٹائم پہ نکالنا کہ مجھے دیکھے نہیں, اور جلا دینا, جلا کے میرے ہڈی کو پیس لینا اور پانی میں ہوا میں اڑا دینا. ایسا ہی ہوا, سوٹ میں لے کے چلو, چھوٹ میں بچے کو ان کو جلا دیا. مرنے کے بعد جلا دیا گیا. اللہ نے اپنے رحمت سے اس ہوا کو حکم دیا, مٹی کو حکم دیا گیا, مٹی حکم واپس اس جسم بھیگی ہو جا, کن فایا کن. اور جسم پھر سے سب کنی کنی ہوا میں سب بھیگی ہونے لگی اور تیار ہو گیا, روح بھی ناک دی گئی پھر سے. اے صحابہ کیا بات ہے, تم نے ایسا کیوں کیا؟ اے مولا میرے وہ اعمال تیار نہ کرے, میں نے وہ کام اچھے نہ کرے کہ میں تیرے سامنے کھڑے ہو جاؤں. اس کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے یار؟ صحابہ اکرام ہے جو نبی کے بارگاہ میں بیٹھنے والے, رسولوں کے بارگاہ میں بیٹھنے والے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں. ماں سے چھپا کر کام کرے, باپ سے چھپا کے کام کرے, میل لال سے چھپا کام کرے, سوسائٹی سے چھپا کے کام کرتا ہے. ارے جو رحمان دیکھتا ہے اس سے کیسے چھپے گا؟ جو اللہ ہے جو چلو کیسے چھپے گا؟ آج ماں کے سامنے سچ بولے سے ڈرتا ہے, باپ کے سامنے سچ بولنے سے ڈرتا ہے, سوسائٹی سے. ارے باپ بیٹی سے جھوٹ بولتا ہے, بیٹی باپ سے جھوٹ بولتی ہے, ماں بیٹے سے جھوٹ بولتی ہے, بیٹی ماں سے جھوٹ بولتی ہے, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے. ارے یار سب کیا چلتا ہے اللہ جانتا ہے. تم یہاں پہ دنیا میں ایک دوسرے ڈر کے سچ نہیں بولتے ہو, اس رب کے سامنے تم کیسے کھڑے ہو گئے؟ جھوٹ باندھ رکھا کی زندگی کو ہم نے, نہ وقت سے ہمارے 5 ٹائم کی نماز ہے, نہ کسی کا اچھا سوچا ہم نے, نہ آس پڑوس والے, نہ ماں باپ, نہ بہن, نہ بھائی, کسی کا اچھا نہیں سوچا. ارے وہ رحمان تھا, ہم گناہ کرتے گئے اچھا سوچتے گیا, ہم حرام پیتے رہے کھاتے رہے, لیکن اللہ ہم سے اچھا سوچتے گیا. دیکھو افضل کے بارے میں افضل نے جو کہا یتی اللہ تی رسول, لیکن ہم نے نہ اللہ کی سنی نہ رسول کریم کی سنی. پھر امید لگا کے بیٹھتے ہیں کہ نبی ہمیں صفات کرا دیں گے. ارے برابر غور کے دیکھ, بے شک نبی تو صفی اکبر ہے ہی, وہ تو صفات والے ہی ہے, لیکن کیا ان کی صفات کر دیں گے جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا؟ کیا جس نے سود کھایا ہوگا, حرام کھایا ہوگا, اس کی صفات کر دیں گے؟ کتابوں میں جھانک کر دیکھتا میرا بھائی تو کہہ دیتا کہ یقیناً میں گھسارے میں ہوں. میرے وقت کی کمی سے آپ سے میرا بیان کو میں روکتا ہوں. آخر دعوانا والحمدللہ.